السلام علیکم۔ اس آڈیو میں ہم یا ایھا الذین آمنوا کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ مقالہ 40 سورہ المائدہ 94 اے ایمان والو، ضرور آزمائے گا تمہیں اللہ کسی چیز کے ساتھ شکار سے پہنچ سکتے ہیں جس تک تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے، تاکہ پہچان کرا دے اللہ اس کی جو ڈرتا ہے اس سے بن دیکھے۔ پس جو شخص حد سے بڑھے گا اس کے بعد تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ مومن کا امتحان۔ کلمہ پڑھنے والا در حقیقت اللہ سے اپنی جان و مال کا سودا کر لیتا ہے کہ اب اس نے اپنا سب کچھ اللہ کو سونپ دیا، اور اللہ اس سے وعدہ فرماتا ہے کہ بطور قیمت وہ اسے جنت عطا فرمائے گا، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے۔ سورۃ توبہ 111 یقیناً اللہ نے خرید لی ہیں مسلمانوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال اس عوض میں کہ ان کے لیے جنت ہے۔ جو رب خالق بھی ہے اور مالک حقیقی بھی ہے، وہی اپنے فضل و کرم سے اپنی ہی عطا کردہ جان و مال ہم سے خرید رہا ہے، لیکن قیمت یعنی جنت عطا فرمانے سے پہلے وہ ہماری آزمائش فرماتا ہے کہ ہم اس قیمت کے واقعی اہل بھی ہیں یا نہیں، کہ ہر خریدار قیمت ادا کرنے سے قبل مال کی جانچ پڑتال کا حق رکھتا ہے۔ نیز کسی بھی منزل کو حاصل کرنے سے قبل امتحان کے مختلف مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس امتحان میں جو جس معیار کی کامیابی حاصل کرتا ہے اسے اسی معیار کی منزل ملتی ہے۔ اللہ رب العزت مومنین کا امتحان لیتا ہے، اور جو امتحان میں کامیاب ہوتا ہے اس کے لیے جنت کے درجات کا تعین کیا جاتا رہتا ہے۔ یہ امتحان کسی کو صالحیت کے مقام پر پہنچاتا ہے تو اسے حیات طیبہ سے نوازا جاتا ہے، تو کوئی اس امتحان کے ذریعے مقام ولایت پاتا ہے تو اسے دنیا و آخرت کے خوف سے آزادی ملتی ہے، تو کوئی اپنی جان کی قربانی پیش کر کے اس امتحان میں کامیاب ہوتا ہے تو اسے شہادت کا بلند مرتبہ نصیب ہوتا ہے۔ ہر مومن کو کسی نہ کسی طرح امتحان کے مرحلے سے گزرنا ہوتا ہے۔ قرآن کریم بتاتا ہے، سورہ البقرہ 155 155 اور ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں کسی ایک چیز کے ساتھ، یعنی خوف اور بھوک اور کمی کرنے سے مالوں میں اور جانوں اور پھلوں میں۔ جو خوش نصیب ان امتحانات میں کامیاب و کامران ہوتے ہیں وہی صابر کہلاتے ہیں۔ اللہ کا فضل و کرم ان کے شامل حال رہتا ہے۔ وہ ہر امتحان کے موقع پر اعتراف کرتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم تو اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ انہی لوگوں کے لیے مزردہ ہے کہ ان کا رب انہیں طرح طرح سے نوازتا ہے، ان پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، منزل مراد انہی کے ہاتھ آتی ہے۔ سورہ کہف 7 بے شک ہم نے بنایا ان چیزوں کو جو زمین پر ہیں ان کے لیے باعث زینت، تاہم انہیں آزمائیں گے کہ ان میں سے کون عمل کے لحاظ سے بہتر ہے۔ حسین و جمیل خالق نے اس کائنات کو اپنے حسن و جمال کا مظہر بنایا۔ اس دنیا کی ہر چیز حسین بھی ہے اور مفید بھی، کوئی چیز بیکار نہیں۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے یہ سب بیکار پیدا نہیں فرمایا۔ انسان، جانور، شجر، حجر، آگ، پانی، ہوا، تاریکی، روشنی، دن رات، غرض یہ کہ ان تمام چیزوں سے ہی زمین کی زینت ہے۔ اگر پھول زینت ہیں تو کانٹے بھی زینت ہیں، اگر جاندار زینت ہیں تو بے جان بھی زینت ہیں، لیکن یہ سب مزرعۃ الآخرہ، آخرت کی کھیتی ہے۔ اشرف المخلوقات انسان کے لیے ذریعہ ابتلاء و آزمائش ہے۔ رب دیکھتا ہے کہ کون اس دنیا کی زینت میں گم ہو کر اسے بھول جاتا ہے، اور کون ہے جو ان حسین مناظر اور اشیاء کو دیکھ کر سبحان اللہ، ماشاء اللہ کہتا اور رب کو یاد کرتا ہے۔ کامیاب وہی ہے جس نے ان دل لبھانے والی نظروں کو، خیرہ کرنے والی چیزوں کو رب کی مرضی کے مطابق استعمال کیا۔ جن چیزوں کے قریب جانے سے روک دیا گیا ان کی کشش متاثر نہ کر سکی، جن چیزوں کے استعمال کی اجازت دی گئی ان پر قناعت کی۔ یہی لوگ ہیں
جو احسن عملاً کے مصداق ہیں، جو امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں، جو اللہ کی رضا اور قرب کا بلند مرتبہ پاتے ہیں۔ سورہ الملک 2 نمبر 2۔ جس نے پیدا کیا ہے موت اور زندگی کو تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے عمل کے لحاظ سے کون بہتر ہے، اور وہی دائمی عزت والا بہت بخشنے والا ہے۔ یہ موت اور زندگی بھی امتحان ہے کہ جس نے موت کے خیال سے زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کے سانچے میں ڈھال لیا، وہ کامیاب و کامران ہو گیا، اور جو زندگی کی رعنائیوں میں مست رہا، موت کو سامنے دیکھتے ہوئے بھی اس نے کبھی مالک حقیقی کے دربار میں حاضری کا خوف نہ کیا، وہ ناکام و نامراد رہا۔ سورہ انعام 166 166۔ اور اللہ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں اپنا خلیفہ بنایا اور بلند کیا تم میں بعض کو بعض پر درجوں میں، تاکہ آزمائے تمہیں اس چیز میں جو اس نے تمہیں عطا کی۔ فرق مراتب اور فرق عطایا بھی آزمائش و امتحان کا ذریعہ ہے۔ یہ فرق مراتب چاہے دنیوی اعتبار سے ہوں یا آخروی اعتبار سے، بہرحال مالک نے باوجود قدرت کے سب کو ایک جیسا پیدا نہیں کیا۔ کوئی مالک ہے تو کوئی ملازم، کوئی امیر ہے تو کوئی غریب، کوئی عالم ہے تو کوئی جاہل۔ انسانوں کی اس تفریق میں یہی حکمت ہے کہ کون ہے جو اپنے بلند مراتب کے باوجود عجز و انکساری اختیار کرتا ہے، اور کون ہے اپنی کم مائیگی پر صابر اور شاکر ہے کہ جس نے غرور و تکبر کیا، جو ناشکری و بے صبری کا شکار ہو گیا، وہ ناکام و نامراد قرار پائے گا۔ غرض یہ کہ ابتلا و آزمائش سنت الہیہ ہے۔ جنہوں نے خود کو بیچ دیا ہے ان کو آزمایا جاتا ہے تاکہ قیامت کے دن انہیں ان کی قیمت دی جائے، انہیں امتحان میں کامیابی کے مطابق انعامات سے نوازا جائے، دنیا و آخرت میں ان کے مراتب بلند کیے جائیں۔ آیت زیر گفتگو میں بھی ایک امتحان کا ذکر ہے، جو یہ ہے کہ اے ایمان والو، ہم تمہیں اس طرح بھی آزمائیں گے کہ جن جانوروں کا شکار تمہارے لیے جائز قرار دیا گیا، مخصوص حالت اور مخصوص وقت میں وہ تمہارے لیے حرام ہوگا، جبکہ وہ جانور تمہارے آس پاس گھومتے ہوں گے، تم ان کو مارنے کے لیے مسترب ہوگے، لیکن حکم الہی کی تعمیل میں ایسا نہ کر سکو گے، اور کر بیٹھے تو تمہارا شمار معتدین حکم الہی سے تجاوز کرنے والوں میں ہوگا، جس کی سزا صرف دردناک عذاب ہے۔ یہ کون سی حالت ہوگی اور کون سا وقت ہوگا، اس کا ذکر اگلی آیات میں کیا جا رہا ہے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ مقالہ 41 سورہ المائدہ 95 تا 100 95 to 100۔ اے ایمان والو، نہ مارو شکار کو جبکہ تم احرام باندھے ہوئے ہو، اور جو قتل کرے شکار کو تم میں سے جان بوجھ کر تو اس کی جزا یہ ہے کہ اسی قسم کا جانور دے جو اس نے قتل کیا ہے۔ فیصلہ کریں اس کا دو معتبر آدمی جو تم میں سے درآن خواہ لے کے یہ قربانی کعبہ میں پہنچنے والی ہو، یا کفارہ ادا کرے وہ یہ کہ چند مسکینوں کو کھانا دے یا اس کے برابر روزے رکھے، تاکہ چکھے سزا اپنے کام کی۔ معاف فرما دیا اللہ تعالیٰ نے جو گزر چکا، اور جو اب پھر گیا تو انتقام لے گا اللہ اس سے، اور اللہ غالب ہے بدلہ لینے والا۔ حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے دریائے شکار اور اس کا کھانا، فائدہ اٹھاؤ تم اور دوسرے قافلے والے، اور حرام کیا گیا ہے تم پر خشکی کا شکار جب تک تم احرام باندھے ہوئے ہو، اور ڈرتے رہو اللہ سے جس کے پاس تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ بنایا ہے اللہ نے کعبے کو جو عزت والا گھر ہے، بقا کا باعث لوگوں کے لیے، نیز حرمت والے مہینوں کو، اور حرم کی قربانی اور گلے میں پٹے پڑے ہوئے جانوروں کو، تاکہ تم خوب جان لو کہ یقیناً اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ اور خوب جان لو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا اور اللہ تعالیٰ غفور رحیم بھی ہے۔ نہیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی ذمہ داری سوائے پیغام پہنچانے کے، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو چھپا رہے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، نہیں برابر ہو سکتا ناپاک اور پاک، اگرچہ حیرت میں ڈال دے تجھے ناپاک کی کثرت، بس ڈرتے رہو اللہ سے اے عقل والو تاکہ تم نجات پا جاؤ۔
گزشتہ آیت میں اہل ایمان کو خطاب کرتے ہوئے جس اطلاع کی طرف اشارہ کیا گیا تھا اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ اے ایمان والو، حالت احرام تمہارے لیے شکار کرنا ممنوع ہے۔ شکار کے جانور تمہارے گرد منڈلا رہے ہوں، تمہیں ان کے گوشت پوشت کی ضرورت ہو، یا تم شکار کی عادت پوری کرنے کے لیے مضطرب ہو، لیکن ایسا نہ کرنا کہ اب تم اللہ کے دربار میں حاضری کا ارادہ کر چکے ہو، احرام کی نیت کر چکے ہو۔ اب تمہارے لیے جو چیزیں حلال تھیں ان میں سے بہت سی حرام کر دی گئی ہیں۔ انہی میں سے یہ بھی ہے کہ پہلے تم جن جانوروں کا شکار کر سکتے تھے اب نہیں کر سکتے، چاہے تم حرم میں داخل ہو چکے ہو یا نہ ہوئے ہو۔ حالت احرام بھی مومن کے لیے بہت بڑی عجیب حالت ہے۔ اس کی کیفیت کا اندازہ سوائے محرم کے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ حج و عمرے کا ادا کرنے والا حج و عمرے کا ارادہ کرنے والا جب لبیک کی صدا بلند کرتا ہے تو وہ محرم ہو جاتا ہے اور اس پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اب اس کا اس دنیا اور دنیا کی چیزوں سے کوئی تعلق نہیں رہا، نہ اہل و عیال سے کوئی تعلق، نہ اعضاء و احباب سے کوئی تعلق، نہ تجارت و کاروبار سے کوئی واسطہ۔ اللہ کے گھر کا یہ مسافر صرف اللہ کے در کا بھکاری بن جاتا ہے اور اپنے عمل سے ظاہر کرتا ہے کہ میں جس کا ہو چکا ہوں اس کے بلاوے پر اس کے گھر جا رہا ہوں۔ اگر زندہ رہا تو پھر سارے تعلقات اور رابطے بحال ہوں گے، ورنہ یہ دنیا جن کی ہے ان کو مبارک ہو، ہم جس کے ہیں اس کی طرف چلے۔ حالت احرام در حقیقت ابتلاء و آزمائش کے میدان میں قدم رکھنے کا نام ہے کہ رب حقیقی دیکھنا چاہتا ہے کہ جسے ہمارا ہونے کا دعویٰ ہے اس کے لیے عام حالت میں جو چیزیں ممنوع تھیں ان سے تو وہ باز رہا، اب ہم اس پر کچھ مزید چیزیں ممنوع فرما رہے ہیں، کیا وہ ان سے بھی باز رہتا ہے اور ہماری مرضی کے مطابق زندگی کے چند شب و روز بسر کر پاتا ہے یا نہیں؟ حالت احرام میں جن حلال چیزوں کو ممنوع و حرام قرار دیا گیا، آپ ان سے اندازہ کیجئے کہ یہ حالت ابتلاء کی حالت کے سوا اور کیا ہے۔ مردوں کے لیے سلے کپڑے پہننا، ایسے جوتے یا چپل پہننا جن سے پاؤں کی پشت کی ابری ہوئی ہڈی چھپ جائے، سر یا چہرے کو سوتے میں یا جاگتے میں قصداً یا سہواً ڈھکنا، خوشبو لگانا یا کوئی خوشبودار بغیر پکی چیز کھانا، مثلاً الائچی، زعفران وغیرہ، جسم کے کسی حصے کے بال کاٹنا یا اکھاڑنا، ناخن تراشنا، کسی سے جھگڑا یا ہاتھا پائی کرنا، بیوی سے صحبت کرنا، بوس و کنار یا شہوت کی باتیں کرنا، حرم کی گھاس یا درخت وغیرہ کاٹنا، خشکی کے جانور کا شکار کرنا یا شکار میں کسی کی مدد کرنا۔ تفصیلی مسائل کے لیے بھاری شریعت کا مطالعہ کیجیے یا اپنے امام صاحب سے معلوم کیجیے۔ حالت احرام میں کسی نے شکار کر لیا تو جرمانہ ادا کرنا ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ جس جانور کا شکار کیا ہے اس کی قیمت کا اندازہ 2 دیانتدار تجربہ کار آدمیوں سے کرایا جائے، پھر اس قیمت کا کوئی جانور مثلاً اونٹ، گائے، بکری خرید کر حدود حرم میں لائے اور ذبح کر کے غربا میں تقسیم کر دے، یا اس قیمت سے غلہ وغیرہ خرید کر غربا میں تقسیم کرے اور ہر غریب کو صدقہ فطر کے مساوی دے، یا اندازہ لگائے کہ اس قیمت کا غلہ وغیرہ کتنے غربا میں تقسیم کیا جا سکتا تھا، اس کے مطابق اتنے ہی دن کے روزے رکھے۔ مثلاً اگر اس رقم کا غلہ خرید کر 2.25 سیر کے حساب سے غربا کو تقسیم کیا جاتا تو 10 غریبوں کا حصہ بنتا، پس 10 روزے رکھ لیں۔ غلہ کی تقسیم اور روزے رکھنے کے لیے حرم میں ہونا ضروری نہیں۔ موذی جانور مثلا سانپ، بچھو، کوا، چیل، کاٹنے والا کتا اس حکم میں شامل نہیں، انہیں مارنا جائز ہے۔ کسی دوسرے کے لیے کیے ہوئے شکار کو ذبح کرنا بھی محرم کے لیے جائز نہیں۔ اگر کسی غیر محرم نے حرم سے باہر شکار کیا تو شکار کا گوشت کھانا محرم کے لیے جائز ہے۔ روزمرہ کے استعمال کے جانور مثلا گائے، بکری، مرغی وغیرہ محرم ذبح بھی کر سکتا ہے اور کھا بھی سکتا ہے کہ یہ شکار نہیں۔ محرم کے لیے مچھلی کا شکار بھی جائز ہے۔
قیامًا للناس، محرم پر یہ خصوصی پابندیاں اس لیے عائد کی گئی ہیں کہ وہ اللہ کے دربار کا مسافر اور عازم ہے۔ جتنے عظیم دربار کا عزم کیا جاتا ہے اتنا ہی اس کے لیے اہتمام کیا جاتا ہے۔ اللہ کے گھر سے بڑا گھر، عظمت والا گھر اور کون سا ہو سکتا ہے کہ یہ قیامًا للناس ہے، لوگوں کی بقا کا ذریعہ ہے، عام انسانوں کی بقا کا ذریعہ ہے کہ جب تک کعبے کا احترام کرنے والے موجود ہیں، کعبے کا طواف ہو رہا ہے، یہ عالم موجود ہے، اور جس دن کعبے کی حرمت ختم ہوئی، طواف ختم ہوا، دنیا ختم کر دی جائے گی۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے، اگر 1 سال کے لیے کعبہ خالی ہو جائے، اس کا طواف نہ ہو تو دنیا کا وجود نہ رہے۔ نیز یہ گھر اہل اسلام کے لیے ایسا مرکز ہے جس کے باعث ان میں نظم و ضبط، یگانگت اور اتحاد اس طور پر موجود ہیں کہ کسی دوسری قوم میں اس کی نظیر نہیں۔ امت مسلمہ اپنے باہمی اختلافات کے باوجود حقیقتاً متحد ہے کہ ان کے دل ایک ہی مرکز کی طرف مائل ہیں، ان کے چہرے اسی مرکز کی طرف پھرے ہوئے ہیں، ان سب کی زندگی کی بڑی آرزو اسی مرکز کا سفر ہے۔ یہی مرکز ان کے لباس کی تبدیلی کا سبب بنتا ہے۔ اسی دربار میں حاضری کے باعث وہ بہت سی حلال چیزوں کی حرمت کی مشقت کو ہنسی خوشی برداشت کرتے ہیں۔ ایک جیسے لباس میں امیر و غریب، بڑے چھوٹے، کالے گورے کا فرق مٹا کر بلا امتیاز وہ اس گھر کے گرد طواف کر کے عملی طور پر اعلان کرتے ہیں کہ ہم اپنے ظاہری اختلافات کے باوجود صرف اور صرف ایک اللہ کے ہیں، اللہ ہی کے لیے زندہ اور اللہ ہی کے لیے مرتے ہیں، اور اسی کے دربار میں ہم سب کو حاضر ہونا ہے۔ آج اللہ کے لیے جس طرح ہم نے اپنے عیش و آرام اور بعض حلال چیزوں تک کو چھوڑ دیا ہے، اسی طرح ہم اللہ کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کا یہی گھر ہے جس کی طرف توجہ کر کے اہل ایمان کو قلبی سکون و اطمینان نصیب ہوتا ہے، اور یہی گھر ہے جس میں داخل ہونے والا خوش نصیب دنیا کی الجھنوں سے امان پا لیتا ہے، ہر قسم کے غم اور خوف سے آزاد ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ دنیا والوں کے بنائے ہوئے قوانین سے بھی آزاد ہوتا ہے۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا کا قرآنی ارشاد ہر غم زدہ، ہر مصیبت زدہ کے لیے پیغام میں راحت و رحمت بنتا ہے۔ اور اسی گھر کے طفیل اللہ نے سال کے چند مہینوں کو اشہر حرم ایسا عظمت و احترام والا بنایا کہ ان میں جنگ و جدال سے بے خوف ہو کر ہر شخص امن و امان کی لذت محسوس کر سکتا ہے، اور ہمیشہ کے لیے وہ قتل و غارت اور بدامنی کی زندگی سے متنفر ہو سکتا ہے۔ گویا یہ مہینے در حقیقت امن و امان کی تربیت، اس سے روشناس کرانے، اس کا عادی بنانے کے مہینے ہیں، جن کی حرمت و عظمت کی پابندی کرنے والے خود بھی پرامن زندگی بسر کرنے کے عادی ہو سکتے ہیں اور ساری دنیا کو امن کا پیغام دے سکتے ہیں۔ یہی گھر ہے جس کی خدا قربانی کے جانور اور قلائد قربانی کے جانوروں کے ہار تک پیغام امن دیتے ہیں کہ جن مسافروں کے ہدی اور قلائد دیکھے جاتے ہیں ان کی طرف کوئی بری نظر نہیں اٹھاتا، وہ بے خوف ہو کر سفر کرتے ہیں، انہیں نہ لٹیروں کا ڈر ہوتا ہے نہ دشمن کا خوف۔ ہدی اور قلائد کی اہمیت اگرچہ اس زمانے میں تھی جب لوگ دور دراز سے جنگلوں، پہاڑی علاقوں اور ریگستانوں کو پیدل یا اونٹوں پر سوار ہو کر عبور کرتے ہوئے اللہ کے گھر کی طرف سفر کرتے تھے۔ عام طور پر قافلوں کو لوٹ لیا جاتا تھا، لیکن ہدی اور قلائد والے اس لوٹ مار سے محفوظ و مامون رہتے تھے۔ آج کل اگرچہ یہ صورت نہیں، تاہم حالت احرام میں دیکھ کر محرم کو جس عزت کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے وہ انہی کے ساتھ خاص ہے۔ غیر مسلم ممالک سے جو مسلمان حج و عمرے کے لیے جاتے ہیں ان کے لیے ہر قسم کی خصوصی رعایت موجود ہے۔ ایئرپورٹ وغیرہ پر غیر مسلم بھی انہیں عزت کی نظروں سے دیکھتے ہیں اور ہر طرح کی سہولتیں فراہم کرتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کا گھر قیام للناس۔ اللہ رب العزت جل مجدہ نے اپنے گھر اور اس کے متعلقات کو قیام للناس، لوگوں کے لیے ذریعہ امن و امان اور قیام و بقا اسی لیے بنایا ہے کہ لوگ اس کی قدرت کو جان لیں اور مان لیں کہ حقیقت میں ہر چیز کو جاننے والا اللہ ہی ہے۔ وہی مقلب القلوب ہے، جس سمت چاہتا ہے وہ لوگوں کے دلوں کو پھیر دیتا ہے۔ اس کے قوانین کی تاثیر کا مقابلہ دنیا والوں کے بنائے ہوئے قوانین سے نہیں کیا جا سکتا۔ اے ایمان والو، خوب جان لو کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔
ان لوگوں کے لیے جو حکم عدولی کرتے ہیں، جو بغاوت کرتے ہیں، جو تکبر و غرور میں مبتلا ہوتے ہیں، اور اللہ بڑا ہی بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ ان لوگوں کے لیے جو اس کے احکام کی پابندی کرتے ہیں، اس کی اطاعت و فرما برداری ہی کو اپنی عظمت کا ذریعہ جانتے ہیں، جو انعامات الہیہ سے مالا مال ہونے کے باوجود اس کے رحم و کرم کے امیدوار رہتے ہیں، ان کی گردنیں جھکی رہتی ہیں، رب کے دربار میں رونا گر گڑانا ان کا شیوا ہے۔ بس جو بندے ہمارے ہیں انہیں یہی راہ اختیار کرنا زیب دیتا ہے تاکہ وہ ہمارے سخت عذاب سے محفوظ رہیں اور ہماری مغفرت اور رحم و کرم کے سائے تلے انہیں پرسکون اور باعزت زندگی نصیب ہو۔ انہی ہدایات کے لیے ہم نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا ہے۔ اگر تم نے ان کی ہدایات کو اپنایا اور ان کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کی تو تمہارا ہی فائدہ ہوگا، اور اگر تم نے روگردانی اختیار کی تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منصب و مقام میں کوئی فرق نہ پڑے گا، کہ ان کی ذمہ داری تو صرف تمہیں ہدایت دینا اور اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، اور انہوں نے اپنی ذمہ داری کو پورا کر دیا ہے۔ خبیث و طیب آیات زیر گفتگو کی آخری آیت پر غور کیجیے۔ اللہ جل مجدہ بوسیلہ نبی مکرم علیہ السلام اہل ایمان کو ہدایت فرما رہا ہے۔ خبیث و طیب کو ایک جیسا نہ سمجھو، اور نہ ہی خبیث کی تعجب خیز کثرت سے اس غلط فہمی میں مبتلا ہو کہ خبیث طیب سے بہتر ہے۔ تم ایمان کی دولت سے مالا مال ہونے کے سبب اول الالباب عقل والے ہو، تمہیں ایسی غلط فہمی زیب نہیں دیتی۔ پس خبیث خواہ کتنا ہی حسین اور پرکشش کیوں نہ ہو، اس سے بچو، اور طیب کو باوجود دشواریوں کے اختیار کرو، یہی تمہاری دنیا و آخرت کی بھلائی کا ذریعہ ہے۔ خبیث ہر وہ عقیدہ، عادت اور چیز ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل ایمان کے لیے حرام و ممنوع قرار دیا، جبکہ طیب وہ عقائد، عادات اور اشیاء ہیں جن کو اختیار و استعمال کرنے کا شریعت مطہرہ نے حکم دیا۔ عقیدہ کفر و شرک خبیث ہے، عقیدہ توحید و رسالت طیب ہے، ظلم و ستم، جبر و استبداد، مکر و فریب، جھوٹ عادات خبیثہ ہیں، عدل و انصاف، صدق و امانت عادات طیبہ ہیں، شراب و جوا، سود، رشوت، حرام جانور خبیث ہیں، رزق حلال، حلال غذائیں طیب ہیں۔ اللہ جل مجدہ نے اپنے بندوں کے لیے خبائث کو حرام اور طیبات کو حلال کیا، نیز اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو اختیار دیا کہ وہ جن طیبات کو چاہیں اپنے غلاموں کے لیے حلال کر دیں، اور جن خبائث کو چاہیے ان کے لیے حرام کر دیا۔ سورہ اعراف 157 157۔ اور وہ نبی امی حلال کرتا ہے ان کے لیے پاک چیزیں اور حرام کرتا ہے ان پر ناپاک چیزیں۔ پس جو مرد و عورت خبائث کو اختیار کرتے ہیں وہ خبیث قرار پاتے ہیں، اور جو طیبات کی پابندی کرتے ہیں وہ طیب کہلاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ سورہ نور 26 ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے ہیں، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہیں۔ یہ ہے خبائث کی تاثیر کہ اشرف المخلوقات انسان کو خبیث بنا چھوڑا، اور یہ ہے طیبات کا اثر کہ اس سے انسان کے شرف کو مزید چار چاند لگ گئے۔ تو خبیث و طیب ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک دن آنے والا ہے جب اللہ خبیث کو طیب سے علیحدہ کر کے خبیثوں کو ان کے لیے آخری ٹھکانہ جہنم تک پہنچائے گا، اور ان کا انجام نقصان و خسارہ ہوگا۔ سورہ الانفال 37 تاکہ الگ کر دے اللہ ناپاک کو پاک سے، اور رکھ دے سب ناپاکوں کو ایک دوسرے کے اوپر، پھر اکٹھا کر دے ان سب کو، پھر ڈال دے اس مجموعہ کو جہنم میں۔ یہی لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ خباثت، کفر و ارتداد میں ملوث خبیثوں کے لیے دائمی ٹھکانہ جہنم ہوگا، جبکہ بدعملی و بدکرداری، فسق و فجور کے عادی خبثاء کو ان کے جرائم کے مطابق سزا بھگتنا ہوگی۔ تاہم خبیث چاہے کسی نوعیت کا ہو، خسارے اور نقصان ہی میں رہے گا۔
طیب ہر چیز کی قدر و قیمت کو بڑھاتا ہے، جبکہ خبث جس چیز میں بھی پایا جاتا ہے اس کو بے قدر و کم قیمت بنا دیتا ہے۔ اس حقیقت پر قرآن گواہ ہے، فرمایا گیا سورہ الاعراف 58-58، اور جو زمین عمدہ زرخیز ہے کثرت سے نکلتی ہے اس کی پیداوار اپنے رب کے حکم سے، اور جو خراب ہے نہیں نکلتی ہے اس سے پیداوار مگر قلیل گھٹیا۔ زرخیز زمین کی قوت نمو کا اندازہ لگائیے کہ وہ اپنے اندر مدفون بیجوں میں سے ایک بیج بھی گلنے سڑنے نہیں دیتی۔ ایسی ہری بھری فصل اگاتی ہے کہ کسان کو اس کی محنت کا پورا پورا پھل نصیب ہو جاتا ہے۔ اس کی ہریالی کو جو دیکھتا ہے اس کا دل خوش ہو جاتا ہے، لیکن وہ زمین جس میں سیم و تھور کا خبث ہوتا ہے اکثر بیجوں کو گلا سڑا دیتی ہے، اس کی پیداوار نہایت ہی کم ہوتی ہے، اور وہ بھی معیاری نہیں۔ پس کیسے کہا جا سکتا ہے کہ خبیث و طیب ایک جیسے ہیں؟ حدیث کی بے وقتی کا اندازہ اس واقعے سے کیجیے کہ جب حرمت شراب کا اعلان ہوا، صرف شراب نوشی ہی نہیں بلکہ شراب فروشی بھی ممنوع قرار دے دی گئی، تو ایک صحابی جو شراب کے بڑے تاجر تھے حضور علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس کچھ دولت ہے جو شراب کی تجارت سے میں نے حاصل کی تھی، اگر میں اسے کسی نیک کام میں خرچ کر دوں تو کیا مجھے ثواب ملے گا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم اس سے حج کرو یا اس کو جہاد پر خرچ کرو تو اللہ کے نزدیک مچھر کے ایک پر کے برابر بھی قیمت نہ ہوگی، کہ اللہ پاک ہے اور حلال کے علاوہ کسی چیز کو قبول نہیں فرماتا۔ ملاحظہ فرمایا آپ نے خبث کی کیا قدر و قیمت ہے۔ غور کریں، وہ لوگ جو رشوت اور سود کی دولت سے حج کرتے ہیں، مساجد بناتے، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، صدقہ و خیرات اور قربانی کرتے ہیں اور اجر عظیم کے امیدوار ہوتے ہیں، ان لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے جو رشوت خوروں، سود خوروں سے دینی اور مذہبی کاموں کے لیے چندہ مانگتے ہیں اور ان کا خبیث مال لے کر اٹھتے بیٹھتے جزاک اللہ کی رٹ لگائے ان کے لیے ہاتھ پھیلا پھیلا کر دعا کرتے ہیں۔ اس خبیث دولت کو دینی کاموں میں صرف کرنے سے بہتر ہے کہ کاموں کو روک دیا جائے اور مال طیب کا انتظار کیا جائے۔ اللہ ضرور ایسا کوئی دروازہ کھول دے گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے مسند خلافت پر آتے ہی اعلان فرمایا کہ جن لوگوں پر سابق عمراء نے ناجائز ٹیکس لگا دیے تھے وہ آج سے وصول نہیں کیے جائیں گے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ناجائز ٹیکسوں سے وصول شدہ جو دولت بیت المال میں موجود ہے وہ ٹیکس دہندگان کو واپس کی جائے۔ حکم کی تعمیل کی گئی، سرکاری خزانہ خالی ہو گیا، آمدنی محدود ہو گئی، مملکت کی معاشی حالت پر خطر نظر آنے لگی۔ ایک صوبے کے گورنر نے آپ کو خط لکھا اور معاشی بدحالی کی تفصیل بیان کرتے ہوئے عرض کیا کہ اب ہمارے لیے حکومت کا کاروبار چلانا، حتیٰ کہ تنخواہیں ادا کرنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ مرد مومن عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے لکھا، کیا تم نے اللہ کا ارشاد فراموش کر دیا ہے کہ تم سے پہلے ظلم و ستم کے ذریعے جتنا خزانہ بھرا گیا تھا وہ مال خبیث تھا، اب تم عدل و انصاف اختیار کرو اور کوئی فکر نہ کرو ہماری حکومتی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے اللہ مال طیب کے دروازے کھول دے گا۔ تاریخ گواہ ہے کہ چند ہی دن میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کو وہ وقت نصیب ہوا کہ آپ اعلان کراتے تھے کہ بیت المال میں زکوٰۃ کی دولت بہت جمع ہو گئی ہے، جو مستحق زکوٰۃ ہو وہ لے سکتا ہے، لیکن زکوٰۃ دینے والے تو بہت تھے، لینے والے بمشکل ہی کوئی ملتا تھا۔ یہ تھی طیب کی برکت اور اسلامی اصولوں پر معاشی نظام قائم کرنے کا انجام۔ اس آڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی آڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔